بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی 4 بنیادی عبادات ہیں اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام کے اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت ان اعمال پر کھڑی ہے، اور وہ اسلام کے بنیادی اعمال کہلاتے ہیں۔ وہ 4 بنیادی اعمال یا 4 بنیادی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ان 4 اعمال کا حکم یہ ہے کہ جب یہ اعمال اور یہ عبادات انسان کے ذمے ایک دفعہ لازم ہو جائیں تو جب تک یہ ادا نہ کر لیے جائیں یہ انسان کے ذمے رہتے ہیں۔ نماز اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو وہ انسان کے ذمے رہے گی جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے۔ روزہ انسان پر فرض ہوا تھا، نہیں رکھ پایا، انسان کے ذمے رہے گا جب تک کہ وہ روزہ رکھ نہ لے۔ زکوٰۃ اگر کسی دفعہ انسان کی ذمے لازم ہو گئی اور وہ ادا نہ کر پایا تو یہ زکوٰۃ اس کے ذمے رہے گی جب تک وہ ادا نہ کر لے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اگر انسان پر حج فرض ہوا اور وہ اس کو ادا نہ کر پایا تو اس کے ذمے رہے گا جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ تو یہ 5 بنیادی اعمال 4 بنیادی عبادات ہیں کہ ان کا حکم یہ ہے کہ جب تک انسان ان کو ادا نہیں کر لیتا یہ انسان کے ذمے رہتی ہیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بسا اوقات یہ بھی جنم لیتی ہے اور ذہنوں میں رہتی بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ عبادات رہ گئیں، اعمال رہ گئے تو کوئی بات نہیں، وہ توبہ کر لے۔ خاص طور پر نمازوں کے بارے میں تو بہت زیادہ یہ بات عام ہو گئی ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرے گا تو نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ سے فرائض معاف نہیں ہوتے۔ یہ اعمال تو فرائض ہیں، نماز تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، حج تو فرض ہے، تو فرائض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں کہیں ایسا طرز عمل نظر نہیں آتا کہ آپ نے فرمایا ہو کوئی عبادت نہ کر پایا ہو تو توبہ کر لے اور توبہ سے عبادت ادا ہو جائے گی۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ سے عبادت معاف نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ مشرکین نے آگے سے مزاحمت کی، نہیں عمرہ کرنے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرہ جو کرنے آئے تھے ادا نہیں کر پائے، اگلے سال پھر تشریف لائے اور آپ نے اگلے سال آ کر جو عمرہ ادا کیا ہے اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، وہ عمرہ جو پچھلے سال قضا ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں حالانکہ وہ فرض بھی نہیں تھا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی۔ آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کی نمازیں قضا ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ سوئے رہ گئے، لیلۃ التعریس کا واقعہ بھی ہے، سوئے رہ گئے، صبح آنکھ کھلی تو نماز کا وقت نکل چکا ہے، آپ نے اٹھ کے نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کی کئی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے بعد میں وہ نمازیں پڑھی، ادا کی۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں تو میری نماز ادا ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ ایک سال آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے تو اگلے سال آپ نے وہ جو آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے نا، آپ نے اس کی بھی قضا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل، حالانکہ یہ قضا اعتکاف اور عمرہ فرائض نہیں تھے، لیکن آپ کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی عبادت آپ نے کرنی تھی اور کرنے کی کوشش کی نہیں کر پائے تو آپ نے بعد میں اس کو قضا کیا اور قضا کر کے آپ نے اس کو ادا فرمایا۔ خصوصاً یہ جو 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ انسان کے اوپر جب ایک مرتبہ فرض ہو جائیں تو اس کے ذمے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی ادائیگی کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔